قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 66ویں حصے کے ساتھ آپ سب کو بکس آن لائن میں خوش آمدید۔ میرے وہ تمام سامعین جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ آئیے اب کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ غالباً صدر ایوب اس بات پر خوش تھے کہ فوجی افسر ان کی دلیل سے لاجواب ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اس وقت کے جرنیلوں میں ایسا کوئی مائی کا لال نہ تھا جو صدر ایوب کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو سکتا اور اپنا مطالبہ رد ہوتا دیکھ کر علم بغاوت بلند کر دیتا۔ سول حکومت کے علاوہ فیلڈ مارشل کو اب تک فوج پر بھی پورا کنٹرول حاصل تھا۔ البتہ میرے ذہن میں یہ سوالیہ نشان اب تک باقی ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بالکل درست تھی، کوئی بیرونی خطرہ بھی سر پر سوار نہ تھا۔ آئین سازی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا، ایک محدود طرز کی لنگڑی لولی جمہوریت کی طرف پیش رفت جاری تھی۔ ایسے ماحول میں آئین نافذ کرنے اور مارشل لا اٹھانے پر جی ایچ کیو کی اعلیٰ سطح کے جرنیلوں کو اگر اعتراض تھا تو کیوں تھا؟ یہ فروری 1962 کی بات ہے۔ اس پس منظر میں بعد کے بہت سے واقعات کا ذائچہ بنانے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ خدا خدا کر کے 1 مارچ 1962 کا روز آیا جبکہ صدر ایوب نے ریڈیو پر تقریر کر کے اپنے نئے آئین کا اعلان کر دیا۔ اسی روز شام کو کراچی کے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس بھی بلائی گئی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان سے قومی، صوبائی اور دوسری سطح کے اخبارات اور رسائل کے بہت سے مدیر جمع ہوئے۔ نئے آئین میں یہ درج تھا کہ آئین کے نفاذ کے 2 برس بعد صدر مملکت کا از سر نو انتخاب ہوگا۔ کابینہ کے چند وزیروں کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر صدر کا انتخاب 2 برس کے بعد ہوا تو ان کی وزارت بھی 2 برس کے قلیل عرصے ہی میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنی وزارتی میعاد کو طول دینے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے ہیلے بہانے سے صدر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آئین میں اپنا انتخاب 2 کی بجائے 5 برس کے بعد رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے بہت سی انقلابی اصلاحات کا ڈول ڈالا ہوا ہے، ان اصلاحات کی بیل منڈے چڑھانے کے لیے 2 برس کا وقفہ نہایت ناکافی ہے، اس لیے آئین کی روح سے صدر کا انتخاب 5 برس کے بعد مقرر ہونا چاہیے۔ اس نقطے پر جی ایچ کیو کے جرنیلوں اور کابینہ کے نامزد وزیروں میں مکمل ہم خیالی تھی، لیکن صدر ایوب اپنے ان خیر خواہ وزیروں کے دل کا اصلی مقصد بخوبی بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے کسی کی نہ سنی اور آئین میں اپنا انتخاب 2 برس کے بعد رکھنے پر ہی مصر رہے۔ 1 مارچ کو پریس کانفرنس سے چند گھنٹے قبل یہ وزرائے کرام صدر مملکت کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتے رہے اور 2 برس کا عبوری دور بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے۔ صدر نے انہیں بار بار ڈانٹا، اپنا اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ حضرات بھی اپنی دھن کے پکے تھے، انتہائی مستقل مزاجی سے اپنی کوششوں میں لگاتار مصروف رہے، یہاں تک کہ دوسری منزل پر دربار ہال میں پریس کانفرنس میں جانے کے لیے جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ایک وزیر صاحب نے گھٹنے ٹیک کر صدر ایوب کا راستہ روک لیا اور ہاتھ جوڑ کر بولے، سر، خدا کے لیے عبوری دور کی مدت کچھ تو ضرور بڑھائیے۔ اچھا بابا اچھا، صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا، میری جان خلاصی کرو، میں 2 سال کی بجائے 3 سال کا اعلان کر دوں گا۔ یہ سن کر میں نے صدر سے کہا، سر، آئین کی جو کاپی ہم صحافیوں میں پہلے ہی تقسیم کر چکے ہیں اس میں تو یہ مدت صرف 2 سال درج ہے، اب اچانک اسے بڑھا کر 3 سال کا اعلان کرنا ایک خواہ مخواہ کی عجیب سی پسندیشی نظر آئے گی۔ صدر ایوب نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولے، بس بس، اب تم بھی مجھے مزید نروس نہ کرو، میں صورتحال سے نپٹ لوں گا۔ اس کشمکش اور کھینچا تانی کے بعد صدر ایوب جب پریس کانفرنس میں پہنچے تو ان کا موڈ کافی خراب اور برہم تھا۔ دربار ہال اخباروں اور رسالوں کے ایڈیٹروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نئے آئین کے متعلق صدر نے اپنا تحریری بیان کسی قدر غصیلے لہجے میں اس طرح پڑھنا شروع کیا،
جیسے وہ محاذ جنگ پر بیٹھے دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ 3 برس کے بعد نیا انتخاب لڑیں گے تو ایک صاحب نے ٹوک کر پوچھا، سر، آئین کا جو ڈرافٹ ہمیں تقسیم ہوا ہے اس میں تو 2 برس کی مدت درج ہے، اسے آپ بھول جائیں۔ صدر ایوب نے چڑ کر کہا، میں نے 3 برس کا اعلان کیا ہے تو لازماً یہ مدت 3 برس کی ہی ہوگی۔ ایک اور ایڈیٹر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، سر، نئے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شمار کرنے میں حق بجانب ہوں گے؟ یہ سن کر صدر ایوب کا ناریل چٹک گیا۔ انہوں نے جھلا کر آئینی ترمیم کی اصطلاح پر انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ الفاظ سخت ہی نہ تھے بلکہ ان میں 1-2 غیر سقہ اور فحش الفاظ بھی در آئے تھے جن کا استعمال بھری محفل میں بے حد غیر موزوں تھا، خاص طور پر جہاں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ جو ہی صدر ایوب کی نگاہ مشرقی پاکستان کی اس خاتون صحافی پر پڑی، وہ ٹھٹک کر جھینپ گئے اور انتہائی بے بسی سے زیر لب بڑبڑائے، حماقت ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس حادثے کے بعد صدر ایوب کسی قدر سنبھل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کا جواب نسبتاً تحمل سے دیتے رہے، لیکن بنگالی اخبار سنگ باد کے ایڈیٹر ظہور چودھری نے جب پوچھا کہ کیا اخبارات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آئین پر آزادانہ تنقید کر سکیں، تو صدر صاحب کا مزاج پھر برہم ہو گیا۔ اس روز ساری پریس کانفرنس کے دوران ان کا پارا بار بار چڑھا اور بار بار اترا۔ میرے تجربے میں اس پریس کانفرنس میں صدر ایوب کی کارکردگی انتہائی درجے کی ہلکی، پست، ناکافی اور کمزور تھی۔ 8 جون 1962 کو صبح 8:30 بجے صدر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں جا کر مارشل لا اٹھانے کا اعلان کرنا تھا۔ 8 بجے وہ تیار ہو کر ایوان صدر کے برآمدے میں آئے تو جمیل الدین عالی اور میں ان کی طاق میں بیٹھے تھے۔ ہم نے کافی محنت سے کاپی رائٹ قانون کا ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لا کے دوران ہی یہ قانون آرڈیننس کے طور پر نافذ ہو جائے تو آسانی رہے گی، ورنہ بعد ازاں اسمبلی میں جا کر خدا جانے اس کا کیا حشر ہو، کیونکہ اسمبلی میں تو لازماً پبلشروں کی لابی بھی اس کے خلاف اپنا اثر و رسوخ بے دریغ استعمال کرے گی۔ چنانچہ جب صدر اپنی کار کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے انہیں روکا اور برآمدے میں کھڑے کھڑے ہی کاپی رائٹ آرڈیننس پر ان سے دستخط کروا لیے۔ پریس کانفرنس میں تو ایک صحافی نے آئین میں پہلی ترمیم کا چٹکلا چھوڑ کر صدر ایوب کو آتش زیر پا کر دیا تھا، لیکن اسمبلیوں کا کاروبار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کا طوفان بدتمیزی امڈ آیا اور صدر ایوب بڑی خوش دلی سے ان پر برابر آمنا و صدقنا کہتے رہے۔ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد 4 روز کے اندر اندر عمل میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا اور ایوب خان صاحب کے دور صدارت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں 8 بار ترمیم ہوئی۔ آئین کی 39 دفعات تبدیل کی گئیں، ان میں سے چند دفعات تو کئی بار تبدیل ہوئیں۔ ان میں بعض کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھا اور ترامیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخاب میں ہر قیمت پر صدر ایوب کا پلہ بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس صورت اور تواتر سے ترمیم اور تجدید کا یہ عمل وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے تقدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ یوں بھی جن اصولوں کی آڑ لے کر صدر ایوب نے اپنا فوجی انقلاب برپا کیا تھا، بہت جلد وہ بھی ریت کی دیوار کی طرح اسی طرح معدوم ہونے لگے جس طرح ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کا حلیہ تبدیل ہو رہا تھا۔ معاشرے کو سیاسی جماعتوں سے نجات دلانا ان کا ایک نہایت بلند بانگ دعویٰ تھا، لیکن مارشل لا اٹھے ہوئے بھی 40 دن بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جاری ہوا، جس کی روح سے اسمبلیوں کے اندر اور باہر سیاسی جماعتیں از سر نو بحال ہو گئیں۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ایوب اپنے نام نہاد انقلابی نصب العین کے بلند بایا ستون سے لڑک کر دھڑام سے نیچے گرے اور سیاست کی اسی دلدل میں آپ پھنسے جس کی سانڈ اور عفونت مٹانے کے لیے انہوں نے مارشل لا کا سارا کھڑا کیا تھا۔
اس نئی صورتحال میں صدر ایوب کا زاویہ نگاہ یکسر بدل گیا اور جو پرانے سیاستدان ایبڈو کی زد میں آ کر 6 سال کے لیے معطل ہو چکے تھے، ان کی نظر میں وہ لوگ بھی یکایک پسندیدہ اور قابل اعتماد بن گئے۔ چنانچہ صدر ایوب کے ایما سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ ایبڈو کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں، لیکن اسمبلی میں آئے ہوئے نئے سیاستدانوں کو اس میں اپنے لیے شدید خطرات نظر آئے، چنانچہ انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ ان نئے حالات میں صدر ایوب نے پہلے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اس میں دال غلطی نہ دیکھی تو پھر ان کی نگاہ انتخاب مسلم لیگ پر پڑی۔ دل ہی دل میں وہ اس جماعت کی قیادت کو ایک طرح سے اپنی جائز وراثت بھی سمجھتے تھے۔ ان کے گرد روز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسا لیسوں کا ایک گروہ رفتہ رفتہ انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ صدر ایوب قائد اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح ادھورا چھوڑ گئے ہیں انہیں پورا کرنا ایوب خان کے مقدر میں لکھا ہے۔ کبھی کبھی چند ایک پیشہ ور روحانی بزرگ بھی انہیں اس قسم کے نوشہ تقدیر کی خوشخبری سنانے نذرانے میں اپنے لیے کوئی ٹرانسپورٹ، روڈ پرمٹ یا امپورٹ لائسنس یا زمین کا پلاٹ حاصل کر لیتے تھے۔ سیاسی گماشتے اور دلال تو خیر کاسہ گدائی ہاتھ میں لیے ہر وقت ان کے گرد منڈلانے کے لیے تیار ہی رہتے تھے۔ صدر ایوب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سیاست پیسے کا کھیل ہے، جس کے پاس دولت کی کمی ہے وہ سیاست میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کر کے ایک اچھی خاصی رقم مسٹر اے کے کریم فضل القادر چودھری کے حوالے کی۔ مشرقی پاکستان کی یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے، پہلے صدر ایوب کی کابینہ میں وزیر تھے، بعد ازاں قومی اسمبلی کے سپیکر رہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ مسلم لیگ کی قیادت بنانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے وہ صدر ایوب کی راہ ہموار کریں۔ ان دنوں مسلم لیگ کے سرگرمیوں کا مرکز ڈھاکہ بنا ہوا تھا۔ جماعت کی تنظیم نو کے لیے بزرگ مسلم لیگی لیڈر لارڈ اکرم خان کے مکان پر پرانے رہنماؤں کے بہت سے اجتماع ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کی ایک میٹنگ منعقد کرنے کا اعلان بھی جاری ہوا۔ یہ اعلان سن کر صدر ایوب کے سیاسی دلالوں پر مردنی چھا گئی، کیونکہ ڈھاکہ مسلم لیگ میں بیشتر تعداد ان پرانے مستند اور کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ایوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ چنانچہ اس کاروبار کو سبوتاژ کرنے کے لیے فضل القادر چودھری صاحب جملہ ساز و سامان سے لیس ہو کر بھاگم بھاگ ڈھاکہ پہنچے۔ تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح مولانا اکرم خان کو شیشے میں اتار لیا اور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چودھری ڈھاکہ سے میرے مائکروفون پر صدر کے لیے پیغام بھیجا کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو فنڈ ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ استعمال ہو چکا ہے اور اب انہیں مزید 5 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ ایک دو روز بعد یہ خبر بھی شائع ہو گئی کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نمائندہ کنونشن راولپنڈی میں منعقد ہوگی، جس میں 1000 سے زیادہ لیڈر اور کارکن شرکت کریں گے۔ بعد ازاں اس کنونشن کا مقام انعقاد راولپنڈی سے تبدیل ہو کر کراچی مقرر ہو گیا۔ مولانا اکرم خان کو اس کنونشن کی صدارت کے لیے پھانسنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ ان کے انکار پر چند وزیروں نے ان کے اخبار آزاد کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں، لیکن مولانا بدستور اپنے انکار پر اڑے رہے۔ مولانا اکرم خان کی طرف سے مایوس ہو کر کنونشن کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد کو پیش کی گئی۔ راجہ صاحب انتہائی سلجھے ہوئے، دیانتدار، پرخلوص اور پاکیزہ سیرت انسان تھے۔ جب انہوں نے بھی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تو ایک روز صدر ایوب نے مجھ سے کہا، یہ تمہارے دوست راجہ صاحب بھی صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، ملک کی خدمت کے لیے اگر انہیں کوئی عملی کام سونپا جائے تو جان چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ معلوم نہیں بیچارے قائد اعظم ایسے بے عمل لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتے تھے۔ میں نے یہ بات راجہ صاحب کو سنائی تو وہ مسکرائے اور بولے، صدر صاحب کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے کنونشن کی صدارت کے لیے ایک نہایت کارآمد نام تجویز کر دیا ہے اور انہوں نے اسے منظور بھی کر لیا ہے۔
وہ کون سا نام ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چودھری خلیق الزمان، راجہ صاحب نے بتایا۔ اس کام کے لیے ان سے زیادہ اور کون شخص موزوں ہو سکتا ہے؟ چودھری خلیق الزمان صاحب بھی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ 1940 کے تاریخی لاہور ریزولوشن کا متن انہی کا ڈرافٹ کردہ تھا۔ بعض وجوہات سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے زمانے سے مسلم لیگ کے حلقوں میں چودھری صاحب کی حیثیت کسی قدر متنازع فی چلی آ رہی تھی، لیکن صدر ایوب کی بنائی ہوئی کنونشن مسلم لیگ کو انہوں نے نہایت چابک دستی اور ہنرمندی سے سنبھالا۔ اپنی شیریں بیانی، خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ایوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا نکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں، لیکن عام رکن کی حیثیت سے۔ چنانچہ مئی 1963 میں ایوان صدر راولپنڈی میں خاص گورنرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیروں کے علاوہ بعض چیدہ صوبائی وزیر بھی اس میں شامل ہوئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے صدر چودھری خلیق الزمان خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ صدر ایوب کو کنونشن مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ چودھری خلیق الزمان نے ایک فصیح و بلیغ طولانی تقریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر ایوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنا ہی ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس کے بعد نواب کالا باغ سمیت تمام حاضرین نے یکے بعد دیگر اس تجویز کی نہایت شدت سے تائید کی۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے 2 فارموں پر دستخط کر کے کنونشن مسلم لیگ کی دوہری رکنیت حاصل کر لی، ایک مشرقی پاکستان کی طرف سے، دوسری مغربی پاکستان کی جانب سے۔ اس کے بعد دعائے خیر ہوئی۔ پھر کسی منچلے نے رکنیت کا فارم نواب کالا باغ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ نواب صاحب نے جھٹک کر یہ فارم اس طرح کھینچ کر دور دے مارا جیسے ان کے دامن پر کوئی بچھو آ گرا ہو۔ ساتھ ہی وہ کسی قدر ناراضگی سے بولے، ارے بابا مجھے معافی دو، مجھے خام خواہ اس گندگی میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ اتفاق سے فکرہ صدر ایوب نے بھی سن لیا۔ حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز سے گھور کر وہ کچھ لب کشائی کرنے والے تھے کہ نواب صاحب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اور انتہائی لجاجت اور انکساری سے کسمسا کر بولے، عالی جا، گورنر تو جناب کے لگائے ہوئے ادنا غلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح گورنروں کو بھی سیاست سے الگ رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تائید حاصل کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کی طرف دیکھا، جو ناک سیکڑے اور تیوریاں چڑھائے اپنے گلے سے فوں فاں غوں غاں شوں شاں قسم کی بے معنی سی آوازیں برآمد کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے انداز سے کسی پر یہ عقدہ نہ کھل سکا کہ وہ نواب صاحب کے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا تردید۔ اس کے چند روز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چودھری خلیق الزمان صاحب سے ہوئی۔ وہ نہایت حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے، لو میاں شہاب، میں نے تمہارے فیلڈ مارشل کی فوجی وردی اتار کر انہیں مسلم لیگ کے 2 مانی مارکا کارکنوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ چودھری صاحب اب تو یہ فرمائیے کہ مسلم لیگ اور ایوب خان دونوں کا اپنا کیا حشر ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ چودھری خلیق الزمان نے چہک کر ایک زور کا قہقہہ لگایا، پھر انہوں نے لہک لہک کر یہ شعر پڑھا، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہمارے قریب ہی ایک صاحب ہماری باتوں کی طرف کان لگائے ہماتن گوش کھڑے تھے۔ شعر سن کر وہ جھکے اور کان کھجاتے ہوئے ہمارے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اسی بحر قافیہ اور ردیف میں ایوب خان اور مسلم لیگ کے متعلق ایسے فحش اور مغلظات سے بھرے ہوئے اشعار سنانے کا تانتا باندھ دیا کہ اللہ علمان۔ چودھری خلیق الزمان تو چپکے سے وہاں سے کھسک گئے، لیکن چند دیگر لوگوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا اور ایک اور فحش شعر پر بڑھ چڑھ کر داد دینے لگے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان کے بھائی تھے اور ان کے اسم گرامی غالباً مشفق الزمان تھا۔ سنا ہے کہ ان کے پاس بہت سے موضوعات پر فحش اور غلیظ اشعار کا بہت بڑا ذخیرہ موجود رہتا تھا۔
اور ایسے اشعار سناتے وقت ترنگ میں آ کر وہ خواتین اور بچوں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ میرے نزدیک بھی صدر ایوب کا سیاست کے خارزار میں قدم رکھنا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ بدشگونی کے طور پر پہلا قدم ہی ایک پیچیدہ تخریب کا باعث بن گیا۔ وہ یہ کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر کنونشن لیگ اور کونسل مسلم لیگ بن گئی۔ اس طرح بٹ کر یہ جماعت مستقبل میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے سے قطعاً ناقابل رہ گئی۔ موجودہ زمانے میں مزید حصے بکھرے ہو کر یہ تین گروہوں میں بکھر گئی ہے، جن کا وجود اصولوں کے بغیر چند شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم مسلم لیگ، خواجہ خیر الدین مسلم لیگ اور پیر پگاڑا مسلم لیگ۔ ان تین گروہوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قومی سطح پر کسی سنجیدہ اور باوقار قیادت کا علمبردار ہو۔ سیاست میں داخل ہو کر مسلم لیگ کی شکست و ریخت کے علاوہ صدر ایوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ سیاست پر انہوں نے اپنی الگ کوئی خاص چھاپ نہیں لگائی، بلکہ اس کے برعکس وہ مروجہ سیاست کے ٹیڑھے ترچھے سانچوں میں برضا اور رغبت ڈھلتے گئے، جن کی تطہیر کے لیے انہوں نے مارشل لا کا سوانگ رچایا تھا۔ اگر 8 جون 1962 کو مارشل لا اٹھانے کے بعد صدر ایوب اپنا وضع کردہ آئین قومی اسمبلی کے سپرد کر کے آلہ سپردم بتو مایا خویش را تو دانی حساب کم و بیش را، اور اس کے بعد خود کنارہ کش ہو کر گوشہ عافیت اختیار کر لیتے تو شاید تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرتا۔ فیلڈ مارشل کی وفات سے کئی ماہ پہلے یہی سوال میں نے ان کے سامنے اسلام آباد میں دہرایا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے، پھر سنجیدگی سے بولے، تمہارا یہی سوال ہے نا کہ مارشل لا اٹھا کر اور نیا آئین نیشنل اسمبلی کے سپرد کر کے اگر میں گھر آ بیٹھتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرا جواب سن لو کہ پھر یقیناً جنرل موسیٰ ہوتا۔ جنرل موسیٰ اس زمانے میں پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ 7 برس بعد جب صدر ایوب واقعی گھر آ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تو ان کی جگہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نہ لی، بلکہ جنرل یحییٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لا لگا کر اقتدار سنبھال بیٹھے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اس کا سر کچلنے کے لیے مارشل لا کا غرض اٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چودھری محمد علی والا آئین 3 برس چل کر جنرل ایوب خان کے ہاتھوں منسوخ ہو گیا۔ ایوب خان کا آئین 7 برس بعد جنرل یحییٰ خان نے پاؤں تلے رون ڈالا۔ 1973 کا ہم جماعتی متفقہ آئین بھی 1977 سے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آئین کی پے در پے پامالی کے بعد وطن عزیز میں اس افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ آئین کی متواتر اور مزمن بے وقتی ہے، یا شعبہ سیاست کی کم مائیگی اور بدحالی ہے، یا بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی نفسیات میں ایسے اجزاء شامل ہو گئے ہیں کہ سول حکومت پر قبضہ جمانے کی ترغیب کے سامنے اس کی قوت مزاحمت جواب دے جاتی ہے؟ صدر ایوب کے آئین کے نفاذ کے 1.25 سال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جا رہا تھا تو میں اس وقت کے بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو خدا حافظ کہنے GHQ گیا۔ باتوں باتوں میں مجھے یہ صاف اندازہ ہو گیا کہ جنرل موسیٰ بڑی بے چینی سے ثمر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ مارشل لا کے ذریعے صدر ایوب کی حکومت کا تختہ الٹ دیں تو اس کارروائی پر ملک بھر میں کیا رد عمل ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی ہمت کی کمی اور شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی کوئی معمولی سا قدم بھی اٹھانے سے معذور رہے۔ البتہ ان کے آنے کے بعد آنے والے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کا حال دوسرا تھا۔ جب کمانڈر ان چیف کے طور پر یحییٰ خان کا انتخاب اخباروں میں شائع ہوا تو کئی خفیہ نویس اداروں نے صدر ایوب کو یہ رپورٹیں بھیجیں کہ اس خبر کے بعد ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں یحییٰ خان کے قریبی رشتہ داروں نے بغلیں بجائیں، چراغاں کیا اور اس اعلان کے ساتھ مٹھائی بانٹی کہ اب صدارت ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ خدا کرے موجودہ مارشل لا کی حکومت ہمارے وطن عزیز میں اس طرز کی آخری حکومت ثابت ہو۔
اس کے بعد مسلح افواج برضا و رغبت اپنے پیشہ ورانہ دائرہ کار میں قناعت پذیر ہو کر ترقی اور عروج کی منزلیں طے کریں، عدلیہ اور سیاست آزاد ہو کر اپنا فطری کار منصبی سنبھال لیں، جمہوری ادارے از سر نو قائم ہوں۔ پہ در پہ انتخابات اس لیے بھی لازمی ہیں کہ سیاسی عمل سے چھن چھن کر نئی قیادت جنم لے۔ نئی قیادت ہماری سب سے اشد ضرورت ہے، کیونکہ پرانی قیادت جو کسی نہ کسی وقت عملی یا ذہنی یا جذباتی طور پر مارشل لا کی آکسیجن سے چوری چھپے سانس لے لے کر سسکتی رہی ہے، اب مکمل طور پر دم توڑ چکی ہے، اور کوئی سیاسی معجزہ اب اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ مستقبل اب نئی قیادت کا منتظر ہے۔ اس وقت تک ایک خلا کسی کیفیت طاری رہے گی، جس کے متعلق یہ بھی ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خانہ خالی را دیومی گرد۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔